بالآخر جو بائیڈن جیت گئے 100 سالوں میں یہ 5واں صدر ہے. 7 کروڑ سے اوپر ووٹ جو بائیڈن کو ملا. جو بائیڈن کی پاکستان کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی؟ ان کی جو نائب صدر ہے نا اس کا نام ہے کاملا ہیرس اور یہ بھارتی نژاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے آپ کے ساتھ سلمان حیدر. بالآخر جو بائیڈن جیت گئے. امریکہ کی ہسٹری واقعی میں تبدیل ہوئی ہے. اس صدی میں پہلا صدر ہے جو دوسرا ٹینیور کے لیے الیکٹ نہیں ہوا اور 100 سالوں میں یہ 5واں صدر ہے. تو کتنی اسٹرانگ ہسٹری ہے امریکہ کی. لیکن اس باری تبدیل ہو گئی. امریکی عوام نے کیا تاریخ کا سب سے زیادہ ووٹ 7 کروڑ سے اوپر ووٹ جو بائیڈن کو ملا. لیکن جو بائیڈن جیت گئے اور ان کی جیت کے بعد جو سوالات ہیں نا آپ کی اور میری نظر میں ان کو جاننا بہت ضروری ہے. ان سوالات کا دماغوں میں اٹھنا تو ہے کہ لیکن امیدیں اس سے کوئی وابستہ کی جا سکتی ہیں. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. ایک تو مسلم امہ کو لے کے, پاکستان کو لے کے, اس ریجن کو لے کے. پہلا سوال یہ ہے کہ جو بائیڈن کی پاکستان کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی. ٹھیک ہے. ایک اور سوال, جو بائیڈن کی مسئلہ کشمیر پر ان کا موقف کیا ہوگا ایسے میں کہ ان کی جو نائب صدر ہے نا اس کا نام ہے کاملا ہیرس اور یہ بھارتی نژاد ہے. اچھا, جو بائیڈن تارکین وطن کو پسند کرتے ہیں ان کی مقبولیت کی کافی وجہ بھی یہ ہے. ان کے سلسلے میں ان کی پالیسی کیا ہوگی؟ جو بائیڈن نے ڈیورنگ اپنی کمپین کے مسلمانوں سے بہت زیادہ وعدے بھی کیے تھے. ان وعدوں کا کیا بنے گا؟ جو بائیڈن کی چین کے سلسلے میں کیا پالیسی ہوگی؟ جو بائیڈن کی ایران کے سلسلے میں کیا پالیسی ہوگی؟ خطے کے وہ ممالک ہیں جن سے ٹرمپ نے جانتے بوجھتے دشمنی مول لی ہوئی ہے, ان سے متعلق جو بائیڈن کی کیا پالیسی ہوگی, یہ ہماری ویڈیو کا مقصد ہے. تو آغاز کر لیں جی. سب سے پہلے ٹرمپ کے جو داماد ہیں نا ان کا نام تھا جیرڈ کرشنر. تھا نہیں, ہے ابھی بھی. ان کی بڑی واضح اور کلیئر تھی, وہ دوگلی پالیسی لے کے نہیں چلتے تھے. ان کی سب سے بڑی تھی کہ گریٹر اسرائیل چل رہا ہے. سب سے پہلے ٹرمپ کی پالیسی تھی گریٹ امریکہ, اور اس گریٹ امریکہ کے چکر میں انہوں نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ نہ بنا کے نہیں رکھی. رشیا کے ساتھ ان کی ایک خاص کہتے ہیں نا ایک عداوت چلی رہی. اچھا, اس کے علاوہ چین کے ساتھ مسلسل, ایران کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے لکھا پڑا جو معاہدہ نا اس کو بھی کینسل کر دیا. پھر نئی پابندیاں بھی لگائی. پھر اس کی وجہ سے پورے یورپین ممالک جو سائننگ تھے اس کے اندر ان سب نے امریکہ کی مخالفت کی. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے خطے کے اندر اور اسپیشلی نیٹو ممالک کے ساتھ مخالفت ہی بنائی ہے. انہوں نے کوئی طرفداری نہیں بنائی تھی. تو جو بائیڈن کے لیے بہت بڑا امتحان تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی خطے میں مخالفین کی تعداد بڑھانے میں اسپیشلی گریٹ اسرائیل کے لیے ان کے جیرڈ کرشنر ان کے داماد نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. مسلم ممالک پر سرٹن پابندیاں لگاتے تھے. ان پابندیاں اٹھانے کی جو شرائط تھی وہ یہ رکھی جاتی تھی کہ آپ اسرائیل کو دل سے مانیں, اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات بہتر کریں, جس میں سوڈان, بحرین اور ایک دو اور ممالک بھی شامل ہیں. لیکن ابھی اس کی لائن ایک طویل ہوتی جا رہی ہے. یو اے ای اس میں اندر آ چکا ہوا ہے. ابھی جارڈن کا پہلے سے ہی تھا, لیکن ابھی کچھ دیگر ممالک ہیں جس میں تیونس بھی شامل ہے. آنے والے دنوں میں یہ ہو رہے ہیں. اس سلسلے میں جو بائیڈن صاحب جو ہے نا ان کا واضح اعلان ہے کہ وہ 2 اسرائیل اور فلسطینی 2 ریاستی حل چاہتے ہیں, جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں پورے علاقے میں قبضہ صرف اسرائیل کا ہو. تو جو بائیڈن کی مسلمانوں کے حوالے سے اسپیشلی جو ایک سینسٹیو ایشو ہے فلسطین کا ایشو, مسئلہ فلسطین, اس پر جو بائیڈن ایک کوشچن رکھتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ 2 ریاستی حل ہو. وہ اسرائیل کے ساتھ کی طرف اتنا ٹلٹ نہیں ہے, اور دوستی تو ان کی رہے گی لیکن ٹلٹ اتنا نہیں ہے جتنا بیئر دا برنٹ آف کیٹیگوریکلی کلیئر وے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے داماد ان کی صاحبزادی اسرائیل کے لیے. یہ ایک بڑی بات. دوسری بات نا, ہمیشہ سے اپنی الیکشن کمپین میں نا جو بائیڈن نے مسلمان مخالف پالیسیوں کو مسترد کیا, اور عمر کے جس حصے میں ہیں تو ان سے یہ توقع کی جا رہی ہے. یہی وجہ کہ مسلمان پوری دنیا سے تارکین وطن اور مسلمان جتنے بھی ہیں ان کا ووٹ بینک بہت زیادہ تھا جو بائیڈن کے لیے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنی ساری کمپین کے دوران کہ امتیازی سلوک کا خاتمہ کیا جائے گا. یہی وعدہ اوباما نے بھی کیا تھا. تو مور اور لیس اوباما کی پالیسیز کی کنٹینیوٹی کا نام جو بائیڈن ہوگا. تیسری چیز یہ, انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ میں مسلمان ہونا یا امریکی ہونا یہ ایک بات نہیں ہے. یہ اس میں کوئی ہم نے چننا نہیں ہے. اگر امریکی ہے مسلمان ہے تو وہ ہمارا ہی ہے. ایک بات یہ تھی, انہوں نے کہا مسلمان ہیں اور امریکن بھی ہیں, دونوں باتوں میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے. مسلمانوں کے سلسلے میں ہم ہیلپ آؤٹ کریں گے
ایک امریکی ہونے کے ناطے. اوباما کا آپ کو یاد ہے نا کہ اوباما اپنے دور میں افطار پارٹیز کرتا تھا مسلمانوں کے ساتھ, جس کو ٹرمپ نے مکمل طور پہ ہی ختم کر دیا تھا. تو ایک خاص رجحان ہے انسانیت کے حوالے سے. میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو محبت بہت ہو گئی مسلمانوں سے, لیکن انسانیت کے حوالے سے جو بائیڈن کے اندر ذرا نرم گوشہ ہے. اچھا, یہ بھی چیز ہو گئی. اس کے علاوہ چین کو لے کر جو پالیسی ہے نا, اس میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی مجھے تو نظر نہیں آ رہی. اچھا, ایران کو لے کے یہ ہے کہ اب ایران کے سلسلے میں ایران نے تو یہ کہا کہ امریکہ میں جو بائیڈن آ جائے یا ٹرمپ آ جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جو بائیڈن اس حق میں ہے کہ امریکہ نے جو کمٹمنٹ کی تھی نا یورپی ممالک کے ساتھ ایران کے لیے, اس کمٹمنٹ کو اون کرنا چاہیے تھا, نہ کہ جوہری معاہدے پر ٹرمپ صاحب نے جس طرح بیک فٹ دکھایا تھا, بیک فٹ پہ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم علیحدہ سے پابندیاں لگائیں گے. ان پابندیوں کے چکر میں پھر سعودیہ کو انہوں نے کتنا اسلحہ بیچا, یہ کیا, امریکہ کے حق میں کیا, لیکن جو بائیڈن اس حق میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ سائننگ اتھارٹی تھی تو اس کو اس سگنیچرز کو اون کرنا چاہیے. یہی وجہ تھی کہ یورپ سے جو مخالفت امریکہ کو ملی ہے, جو بائیڈن کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ وہ مخالفت اب دوبارہ تائید کے اندر آ جائے گی. نیٹو دوبارہ سے ایک اچھی پوزیشن پہ آنے جا رہا ہے. اچھا, اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. مسلم ممالک پہ جو دباؤ ٹرمپ صاحب ڈال رہے تھے, اب یہ دباؤ مسلم ممالک پر نہیں ڈالا جائے گا. 2 ریاستی حل کے لیے جو بائیڈن بھرپور کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, مسلمانوں کے حوالے سے نا, جیسا میں الان عمر کی بتا رہی پارلیمنٹیرین ہے, راشدہ طلیب کی بتایا پارلیمنٹیرین ہے, پہ نا ٹرمپ بہت تنقید ہے ان کے اسکاف پر, ان کے مسلمان ہونے پر, یہ ہے وہ, مگر اپنی پوری کمپین میں جو بائیڈن نے احادیث تک سے انہوں نے اپنی کمپین کا آغاز کیا ہے. تو انہوں نے یعنی اس طرح ان کو معرفت ہے کہ مسلمانوں کا ووٹ بینک لینے کے لیے اور مسلمان سے وعدہ کرنے کے لیے احادیث کس حد تک امپورٹنٹ ہے. تو الان عمر اور راشدہ طلیب کو عزت ملنے والی, اور ان جیسی عورتوں کو عزت ملے گی. ٹھیک ہے, سوسائٹی کے اندر. اچھا, گریٹ امریکہ کا نعرہ تو ان کے لیے بھی ہوگا, لیکن انڈیا کے حوالے سے وہ اتنا نرم گوشہ نہیں رکھتے. جی ہاں, اسپیشلی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نہ صرف اپنی پالیسیز میں شامل کروں گا, بلکہ کشمیر کے حوالے سے جو انسانی حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے, امریکہ کو اس سلسلے پر کردار ادا کرنا چاہیے. یعنی کیٹیگوریکلی انہوں نے مودی کی پالیسیز کے اگینسٹ ہی بات کی ہے. تو یہ ان کا بہت بڑا امتحان ہوگا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل پر زور دیں گے کہ اس کا کردار ادا کریں گے. اور ایسے موقع پہ جب انسانیت سوز مظالم کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں, تو اس سلسلے میں امید کی جا سکتی ہے کہ جو بائیڈن ذرا بہتر ہوں گے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, امریکہ کی جو جنرل پالیسیز ہیں نا, جس پہ خود پریزیڈنٹ انوالو ہوتا ہے, اس میں تو جو بائیڈن خطے کے حوالے سے بہت پازیٹیو اپنا رویہ رکھیں گے, لیکن انٹرنل پالیسیز جس میں ریسزم ہے, کالوں کے اوپر ظلم ہے, ان کی پالیسیز بہت زیادہ کلیئر تھی. تو مجھے آنے والے وقت میں لگ رہا ہے کہ اوورال جو بائیڈن کے آنے کے بعد مسلمانوں کے حق میں جو زندگی تنگ ہو رہی تھی, جو ان کا ایک مسخ کیا ہوا چہرہ سامنے پیش کیا جا رہا تھا, اب ایسا نہیں ہوگا. پالیسیز میں مسلمان ہوں گے, لیکن ایک شک میرا ہے, وہ ہے کشمیر کے حوالے سے, کیونکہ کاملا ہیرس بھارتی نژاد ہیں جو نائب صدر ہیں جو بائیڈن کی. تو ہندو سے اور انڈین ہندو سے ہم مسلمانوں کے لیے اور کشمیریوں کے لیے کوئی حق میں بات کر لیں, اس کے سلسلے مجھے ڈاؤٹ ہے. بہرحال اوورال مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے حق پہ رہیں گے جو بائیڈن. کامنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا, میں اس کا جواب ضرور دوں گا. تھینک یو ویری مچ.